بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوع آخر منہا، دوسری قسم ان میں سے، یعنی جملۃ الاسمیہ، من الجملۃ الاسمیتی، ہاں ضمیر لوٹتی ہے دوسری قسم جملہ اسمیہ کی۔ جملہ اسمیہ کی دوسری قسم وہ ہے کہ جس کے اندر مبتدا کیا ہے، یا تو مصدر ہے یا مصدر سے بنا ہوا لفظ ہے جس کو مشتق کہتے ہیں۔ اس طرح کی ترکیبیں آئی ہے اس کے اندر۔ نکیرہ بمعنی مصدر میں ہوتا ہے، جس طرح نوع آخر منہا، دوسری قسم اس کی، یعنی جملہ اسمیہ کی۔ اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ یہاں پر ایک لفظ پوشیدہ مانیں گے، ھذا نوع آخر منہا، تو ھذا مبتدا، نوع موصوف، آخر اسم تفضیل، من حرف جر، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا آخرو کے، آخرو فعل اپنے متعلق سے مل کر صفت نوع کی، نوع موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث نمبر 38، غفلۃ کغزوۃ، لوٹ کر آنا جنگ کی طرح ہی ہے۔ لوٹ کر آنا، جنگ سے لوٹ کر آنا، جنگ سے واپس آنا، جس طرح جنگ میں جانا، جہاد کے لیے جانا ایک ثواب کا کام ہے، اسی طرح ہی واپس لوٹ کر آنا وہ بھی ثواب کا ہی کام ہے، وہ بھی غزوے کی ہی مانند ہے۔ مطل الغنی ظلم، غنی کا، مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ پہلے میں ترجمہ کر دیتا ہوں پھر ترکیب کرے گا۔ یعنی کسی رئیس کے پاس، کسی مالدار کے پاس اگر کیا نام ہے کسی آدمی کے پیسے ہیں، یعنی وہ مالدار مقروض ہے، اب وہ آدمی بار بار اپنے پیسوں کا مطالبہ کر رہا ہے اور وہ ٹال مٹول کر رہا، تو یہ ٹال مٹول بھی ظلم کے درجے میں آتا ہے، اور ظلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو کبھی پسند نہیں کرتے۔ مطل الغنی ظلم، مالدار کا ٹال مٹول کرنا بھی ظلم ہی ہے، ظلم ہے۔ دوسری تفسیر اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مان لیجئے کسی آدمی نے کسی سے وعدہ کر لیا کہ ہاں میں تم کو اتنے روپیے دوں گا، اور وہ اب صاف منع بھی نہیں کر رہا کہ میں نہیں دوں گا، بلکہ وہ لارے لگا رہا ہے، کبھی کہتا ہے کل آنا، کبھی کہتا ہے پرسوں آنا، تو یہ بھی اسی چیز میں داخل ہے۔ یا تو آدمی صاف منع کر دے، یا پھر اس کا جس کا حق ہے وہ اس کو دے دے، گرچہ وہ ہدیہ ہی کیوں نہ ہو۔ مطل الغنی ظلم، مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ رواہ الشیخان، یعنی امام بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 40، سید القوم فی السفر خادمہم، قوم کا سردار سفر میں ان کا خادم ہوتا ہے۔ قوم کا سردار جب سفر میں جاتا ہے اپنے قافلے کے ساتھ، تو وہ سردار نہیں رہتا بلکہ وہ خادم بن جاتا ہے، اس کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی قوم کا خیال رکھے۔ قوم کا سردار سفر میں خادم ہو جاتا ہے، خادم ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 41، حبک الشیء، حبک الشیء یعمی و یسم، تیرا محبت کرنا کسی چیز سے وہ اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ تیرا کسی چیز کو چاہنا اندھا اور بہرا کرتا ہے، یعنی ہم کسی چیز کو اگر اتنی محبت کے ساتھ چاہتے ہیں تو پھر اس کے خلاف کوئی ہم برائی نہ سن سکتے اور نہ دیکھ سکتے۔ اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو ہمیں یہ چیز بالکل گوارا نہیں ہوگی۔ وہی چیز اس کے اندر بتائی گئی ہے کہ آدمی کا، یعنی تیرا کسی چیز سے محبت کرنا تیرے لیے اندھا اور بہرا ہونے کے طرح ہے، یعنی تجھ کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ تیرا کسی چیز سے محبت کرنا اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 42، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا فریضہ ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر۔ علم کا طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ چونکہ یہ حدیث اتنی ذکر کی گئی ہے تو اس کے بعد جو لفظ عام طور پہ لوگ لگاتے ہیں مسلمین و مسلمتین، وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر علماء کرام کی
روایات کے مطابق، اقوال کے مطابق حدیث یہیں تک مکمل ہو جاتی ہے۔ وہ مسلمتن، اس کی تفسیر تو ہو سکتی ہے لیکن اس میں شامل نہیں ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر۔ حدیث نمبر 43، ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، جو کچھ کم ہو اور کافی ہو جائے۔ ما قلّ یعنی مال، ایسا مال جو کم ہو اور کافی ہو جائے وہ بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے۔ کم اور کافی ہونے والا بہتر ہے اس سے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے، یعنی من متاع دنیا، دنیا کے مال سے، دنیا کے ایسے مال سے جو زیادہ ہو اور غافل کر دے عن ذکر اللہ عز و جل، اللہ عز و جل کے ذکر سے۔ ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، جو مال کم ہے اور کافی ہے وہ بہتر ہے اس سے جو مال زیادہ ہے اور غافل کرنے والا ہے۔ حدیث نمبر 44، اصدق الرؤیا بالاسحار، سب سے سچے خواب، سب سے سچے خواب یعنی خوابوں میں سب سے سچے سحر کے وقت والے ہوتے ہیں، سحر کے صبح کے وقت کے ہوتے ہیں۔ خوابوں میں سب سے سچے خواب موقت بالاسحار، یہاں پر محذوف نکالا جائے گا، موقت یا کائن بالاسحار، کائن کہیں بھی نکال سکتے ہیں، موقت بھی کہ بھئی سحر کے وقت کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہ فرمایا گیا ہے کہ رات میں جو خواب آتے ہیں وہ خواب اور جو صبح میں خواب آتے ہیں ان میں سب سے سچے کون سے ہوتے ہیں؟ جو صبح کے وقت کے ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 45، طلب کسب الحلال، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، حلال مال کو کمانا، حلال مال کو کمانا، کسب حلال کو طلب کرنا، حلال کمائی کو طلب کرنا، کسب کہتے کمائی، حلال کمائی کو طلب کرنا، حلال مال کو طلب کرنا، یہ فرض ہے بعد الفریضتی، دیگر فریضہ کے بعد، دیگر فریضوں کے بعد، یعنی جس طرح دوسرے فرائض ہے جیسا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ان فرائض کو کے بعد ایک فرض یہ بھی ہے۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ۔ حدیث نمبر 46، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر شخص وہ ہے، خیرکم تمہارے میں سب سے بہتر وہ ہے، من تعلم القرآن وعلمہ جو سیکھے قرآن کو، وعلمہ اور سکھائے اس کو، جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، تمہارے میں سے بہترین آدمی اس کو قرار دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 47، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی اصل ہے۔ رأس کے معنی سر آتے ہیں، چونکہ سر بدن کے اندر اصل ہوتا ہے اسی لیے کہا گیا ہے ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ حدیث نمبر 48، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اعمال میں تمام اعمال صالحہ، نیچے لکھا گیا اعمال صالحہ، تمام اعمال میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک وہ ہے ادومها، ادومها ان میں سب سے زیادہ پابندی والے ہیں، اعمال صالحہ میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پابندی والے اعمال ہے، وَإِن قَلَّ اگرچہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو۔ حدیث نمبر 49، افضل الصدقۃ ان تشبع کبدا جائعا، افضل صدقہ سب سے افضل، افضل یہ کون سا صیغہ ہے؟ اس میں تفصیل کا، صدقے میں سب سے افضل یعنی افضل صدقہ یہ ہے کہ تو سیراب کر دے، سیراب کر دے بھوکے، جائعان کے معنی بھوکے، کبیدن کے معنی جگر یعنی پیٹ،
بھوکے جگر کو تو سیراب کر دے، یعنی بھوکے پیٹ کو تو بھر دے، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے، سب سے افضل ترین صدقہ یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی آدمی بھوکا تیرے پاس آئے تو اس کو کھانا کھلا دے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ حدیث نمبر 50، من ہوں مانی لا یشبعانی، لا یشبعانی، من ہوں مانی، دو لالچی آدمی، لا یشبعانی، کبھی نہیں چھکتے، کبھی شکم سیر نہیں ہوتے۔ من ہوں مانی لا یشبعانی، منہومان ای حریصان علی تحصیل اقصی غایات مطلوبها، منہومان یہ لفظ اس کے معنی میں آتا ہے یعنی ایسا لالچی جو اپنے مطلوب کو حاصل کرنے میں بہت ہی زیادہ محنت کرنے والا ہو۔ لا یشبعانی، شبیع یشبع، باب سمیعہ سے بھی آتا ہے یا ضربہ سے بھی آتا ہے۔ دو لالچی آدمی وہ کبھی نہیں چھکتے، ایک حریص علم کا وہ اس سے کبھی نہیں چھکتا، لا یشبع یا لا یشبع، وہ کبھی نہیں چھکتا اس سے، ومنہوم فی الدنیا، اور دوسرا لالچی دنیا کا، لا یشبع منہا، وہ کبھی نہیں چھکتا اس سے۔ دو لالچی آدمی کبھی نہیں چھکتے، ایک علم کا لالچی جو اس سے کبھی نہیں چھکتا، اور دوسرا دنیا کا لالچی جو اس سے کبھی نہیں چھکتا۔ اب ہم اس کی ترکیب دیکھ لیتے ہیں۔ غفلۃ مبتدا، کاف حرف جر، غزوۃ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، کائنۃ محذوف کے، کائنۃ محذوف اپنے متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مطل الغنی ظلم، مطلو مضاف، الغنی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، ظلم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ حدیث نمبر 40، سید و مضاف، القومی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، فی حرف جر، السفری مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، کائنن کے، خادم، کائنن متعلق ہوا کائنن کے، کائنن متعلق اپنے، کائنن اسم فاعل اپنے متعلق سے مل کر صفت مقدم، یہ صفت پہلے آ گئی، موصوف بعد مارا، خادم مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر متعلق، مضاف الیہ سے مل کر موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر، ایک ترکیب تو یہ ہو گئی، خادمہم کائن فی السمری، فی السفری۔ دوسری ترکیب ایسے ہو سکتی ہے کہ فی السفری کو ڈائریکٹ ہی متعلق مقدم بنا دے خادم کا، یعنی اس طرح سید و مضاف، القومی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، فی حرف جر، السفری مجرور، جار مجرور سے مل کر مقدم متعلق ہوا ہے خادمو کے، خادم و مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کیا ہو گیا، یہ اسم فاعل، خادم و مضاف، ہم، اس کا یہ اسم فاعل کی اضافت جو ہے مفعول کی طرف ہو رہی ہے، اسم فاعل اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ مفعول بھی ہے، ہوا ضمیر جو ہے خادمون کے اندر وہ اس کا فاعل ہے، تو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ خادم اسم فاعل، اپنے ضمیر ہوا فاعل، اور ہم ضمیر مضاف الیہ مفعول بھی اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث نمبر 41، حبک الشیء یعمی و یسم، حب مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، حب مضاف، حب مصدر ہے ویسے یہ، کاف ضمیر مضاف الیہ اس کا فاعل، دیکھو جو ترکیب میں نے یہاں پہ آپ کو بتائی تھی وہی ترکیب یہاں پر ہے، میں نے یہاں پر ہوا اس لیے مقدر مانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو
جب تک اس کی اضافت ہم ضمیر کی طرف نہیں ہو رہی تھی تو یہ اس طرح سے لکھا ہوا تھا الخادم، تو الف لام صلہ تھا اور اس کے ذریعے اشارہ ہو رہا تھا کہ یہ کس کا خادم ہے، یہ اس قوم کا خادم ہے۔ لیکن چونکہ جب الخادم کی اضافت ہم ضمیر کی طرف ہو گئی تو چونکہ مضاف الیہ جو ہے معرفہ نہیں ہو سکتا، مضاف الیہ کے اوپر الف لام نہیں آ سکتا، معرفہ نہیں میں کہہ رہا، غلطی سے کہہ دیا، بلکہ مضاف الیہ تو معرفہ ہی ہوتا ہے، تو الف لام مضاف الیہ پر شامل نہیں ہو سکتا، اس لیے الف لام ہٹا دیا اور اس کے اندر جو ضمیر تھی ہوا وہ مقدر مان لی گئی، کیونکہ اضافت اس کی مفعول بہ کی طرف ہو رہی ہے کہ یہ خادم ہے، خدمت کرنے والا ہے، کن کا؟ ان کا، اور وہ قوم ہے۔ اور یہی ترکیب اسی طرح کی ہی یہاں پر ہوئی ہے، حب مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، اس کا فاعل الشیء مفعول بہ، حب مصدر کا، فعل اپنے فاعل، مصدر اپنے اسم اور مفعول، مصدر اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر مبتدا، یعمی فعل با فاعل، واو فعل اپنے فاعل سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، یسم فعل با فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف معطوف علیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ نہایت آسان ترکیب ہے، طلب مضاف، العلمی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، فریضۃ، فریضۃ یہ اسم فاعل ہے یا پھر اسم صفت ہے، اعلی حرف جر، دو طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو فریضۃ کو اسم مشتق مان لیا گیا اور یہ اسم فاعل کے معنی میں ہے، یا پھر اس کو مفعول کے معنی میں مان لیا گیا ہے، فریضۃ یعنی مفروضۃ یعنی فرض کر دیا گیا ہے، اس مفعول کے معنی میں، کیونکہ مفعول کا ایک صیغہ فعیل کے وزن پر بھی آتا ہے۔ فریضۃ صفت، اعلی حرف جر، کلی مضاف، مسلمین مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلقہ فریضۃ صفت کے، فریضۃ صفت اپنے متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دو چیزیں میں بتا رہا تھا کہ یا تو اسے مفعول مان لیں گے مفعول کے معنی میں، یا اسے حاصل مصدر مانیں گے، حاصل مصدر۔ اب یہ کیا معنی کیا ہوگا؟ طلب العلم فریضۃ، کہ علم کا طلب کرنا فرض ہے، فرض ہے۔ ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، ما موصولہ، قل فعل، ضمیر اس کے اندر ہوا جو لوٹتی ہے ما موصولہ کی طرف، اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، کفا فعل، ضمیر ہوا اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر صلہ، موصول صلے سے مل کر کے مبتدا، خیرن اسم تفضیل، من حرف جر، ما موصولہ، کسورہ و الہا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے دونوں، پہلا معطوف علیہ دوسرا معطوف، معطوف معطوف علیہ سے مل کر صلہ، موصول صلے سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق و خیرن کے، خیرن اپنے متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اصدقو اسم تفصیل مضاف، الرؤیا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، با حرف جر، الاسحاری مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا موقت محذوف کے، موقت محذوف اپنے متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، طلب مضاف، کسبی مضاف الیہ، مضاف، الحلالی مضاف الیہ، مضاف الیہ مضاف سے مل کر مضاف الیہ، یہ دونوں مل کے مضاف الیہ ہو گئے، اور پھر مضاف اپنا مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، فریضۃ صیغہ صفت، بعد الفریضہ، بعد مضاف الفریضہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا فریضۃ کے، یا پھر فریضۃ کو کہہ دے کہ
موصوف اور کائنتن کو مان لے گے صفت، اور کائنتن کو مانے گے اسم فاعل، اور یہ اس کا مفعول فی، لیکن کائنتن کو نہیں مان سکتے کیونکہ کائنتن جو ہے وہ فعل لازم ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ فریضتن کو صیغہ صفت مان کر کے بعد الفریضہ کو ظرف مفعول فیہ بنا دیں گے۔ تو صیغہ صفت اپنے مفعول فیہ سے مل کر جملہ، صیغہ صفت اپنا مفعول فیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حدیث نمبر 46، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، خیر مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، من موصولہ، تعلم فعل، ہوا ضمیر لوٹتی ہے جو من کی جانب، اس کا فاعل القرآن مفعول بھی، فعل اپنا فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، علم فعل با فاعل، وہ ضمیر مفعول بھی، فعل اپنا فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صلہ، موصول صلے سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ بہت آسان ترکیب ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیۃ، حب مضاف، الدنیا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، رأس کل خطیۃ مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها، احب مضاف، الاعمال مضاف الیہ، مضاف الیہ، الی حرف جر، اللہ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، احب کا احب مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مبتدا، ادوم مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کیا ہوا، اس کی خبر، یا پھر اس کو کہہ دیں گے مضاف مضاف الیہ سے مل کر ہوا مفسر، مفسر، وَإِن قَلَّ، واو تفسیریہ، ان حرف شرط، قلّ فعل ضمیر ہوا اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کہ جملہ شرطیہ ہوا، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ مفسر، مفسر ہے، پہلا مفسر تھا اور یہ مفسر، پہلا مفسر تھا اور یہ اس کی تفسیر ہے، مفسر تفسیر سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دیکھو مفسر اور تفسیر کی پہچان کیسے ہے، یہاں پر حدیث شریف کے اندر کہا گیا ہے کہ اعمال میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کو ایسے اعمال ہے جو ہمیشہ والے ہو۔ اب ہمیشہ والے ہو یہ ایک ایسی چیز تھی کہ اس کی تفسیر کی جا سکتی ہے کہ بھائی ہمیشہ والے اعمال کیسے ہونے چاہیے، اب اس کی تفسیر کر دی کہ وہ اعمال چاہے تھوڑے ہو لیکن ان پہ ہمیشگی ہو، ایسے اعمال اللہ کو پسند ہے، تو اس کو اسی لیے مفسر قرار دیا گیا، اور یہ بعد والا اس کی اسی لیے تفسیر ہے۔ حدیث نمبر 49، افضل الصدقۃ ان تشبع کبدا جائعا، افضل الصدقۃ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، ان مصدریہ ناصبہ، تشبع فعل، انت ضمیر اس کا فاعل، کبدن جائعا موصول صفت سے مل کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ ان مصدریہ کی تعویل میں ہو کر کے یہ مصدر ہو کر کے کیا ہو گیا، خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ منہومانی لا یشبعانی، منعومانی، منہومانی مبتدا، لا یشبعانی فعل با فاعل، ضمیر ہما اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یا پھر لا یشبعانی، اس کو ہم بدل بھی بنا سکتے ہیں، اور منہوم فی العلم لا یشبع منہ ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہا، معطوف معطوف علیہ سے مل کر اس کو مبدل منہ بنا سکتے ہیں۔ دیکھو غلط ہو گیا، الٹا ہو گیا، یشبعانی یہ مبدل من اور بعد کا اس کا بدل ہو سکتا ہے۔